اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. حسبي الله لديني حسبي الله لمن أحمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن قادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند الصراط حسبي الله في الميزان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنة الدجال. پیارے اللہ اے اپنے بندوں پر مہربان اللہ، اے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے اللہ، اے اللہ، اے ہمارے مولا، ہم آپ کے پاس محض بندے بن کر نہیں آئے اللہ، فقیر بن کر آئے ہیں. اے اللہ، ہم نے کسی سخی کے دروازے پر کسی فقیر کو خالی ہاتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اے سخیوں کے سخی آقا، اے سخیوں کے سخی مولا، ہم بھی آپ کے در پر فقیر بن کر آئے ہیں. وہ فقیر جس کو نوازنے والے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مالک. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے در پر کوئی خالی لوٹا دیا جائے؟ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ذلت کی بات ہوگی. اتنے بڑے مجمع کی موجودگی میں ہمیں خالی لوٹا دیا جائے. اے اللہ اتنی بڑی ذلت میں نہ ڈالیے. پورے عالم کو نوازا جا رہا ہے اور ہماری جھولی خالی رہ جائے. اگر فقیر تنہا ہو، دھتکارا جائے تو اتنی بڑی ذلت نہیں ہوتی، لیکن مجمع میں دھتکار دیا گیا نا تو بہت ذلت ہوگی. اے رب، اے میرے اللہ، آپ اتنے کریم ہیں کہ اپنے حبیب کے سامنے قیامت کے دن آپ ہماری ستاری کریں گے تو کیا آج عوام میں ہمیں ذلیل کر دیں گے اللہ، اور لوگوں میں رسوا کر دیں گے میرے مالک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رحم فرمائیے، ارحم یا الہی ارحم. اے اللہ، ہماری مثال اس بچے کی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ منزل تک پہنچنے کے لیے کسی جنگل سے گزر رہا ہے. راستے میں اس کے حادثے میں والد کا شکار ہو جائے، پھر اس کے پاس والد دنیا سے رخصت ہو گئے. اپنے بچوں کو ماں کے سپرد کرتے ہوئے والد کہے کہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے تجھ پر اعتماد ہے، میرے بعد تو مجھ سے بہتر ان کا خیال رکھے گی. پھر وہ ماں اپنے بچے کو جنگل میں لے کر پھرتی ہے، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو اس طرح وہ سمیٹتے ہوئے چلتی ہے کہ کوئی کانٹا، کوئی جانور انہیں نقصان نہ پہنچائے. ایسے غم اور صدمے کے بعد، ایسے خوفناک جنگل میں اگر بچہ ماں سے بچھڑ جائے یا ماں سے بھول جائے اور وہ روتا رہ جائے اور رو کر وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی ماں نہ ملے تو وہ ہلاک ہو جائے گا میرے مالک. یا اللہ، وہ اس جنگل میں تنہا دیوانوں کی طرح ماں کو پکارتا ہے، چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ اس کی ماں
اس کی آواز سن لے، اس کی ایک ہی تو ماں ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کے سوا اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بدحالی میں روتا ہے، چلاتا ہوا ماں کو پکارتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی ماں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کی آواز سن کر اس کی ماں اسے ضرور تلاش کرتے ہوئے اس تک پہنچے گی۔ اے مولا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یتیمی میں چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا کے جنگل میں آپ کے سپرد کر گئے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں وہ یتیم نہیں تھے جیسے ہم یتیم ہیں مالک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بھول جائے مولا؟ اے اللہ، آپ نے وصال کے وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ تیری امت کے ساتھ میں ہوں، بے شک ہم ہی بھٹکے ہوئے اللہ، آپ نے نہیں بھلایا بلکہ آپ نے تو ہماری بے وفائی کو بھی نبھایا۔ اے پیارے اللہ، یا الہی، کئی بار توبہ کی اور کتنی توبہ توڑ دی، آپ نے پھر بھی نبھایا مالک۔ آپ نے ستاری نہ کی ہوتی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے میرے مالک۔ ہمارے نبی نے آپ کے سپرد کیا۔ اے اللہ، ہم اس دنیا کے ایسے جنگل میں بھٹک گئے کہ باطل ہمیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ ارحم، یا الہی ارحم، ہم پر رحم فرمائیے، ہم بھٹکے ہوئے بچے کی طرح ہیں مالک۔ اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہے؟ اے اللہ، ہم بے وفا، آپ با وفا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، مگر آپ تو رحمان ہے نا، آپ میں طاقت ضرور ہے مالک۔ ہمارے سارے گناہوں کو برداشت کیا، آپ کی رحمت میں وسعت ہے، آپ کے پیار میں اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ درد ہے مالک۔ اے اللہ، پھر بھی ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا اللہ پھر بھی ہم نے آپ کو ناراض کیا۔ افسوس ہماری زندگیوں پر مولا، اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے آنسو پوجھنے والا کوئی نہ ہوگا، ہم گریں گے تو ہمیں آپ کے سوا کون تھامے گا؟ ہم نے ہمارے دل کے ٹکڑے آپ کو سمیٹتے ہوئے دیکھا ہے مالک، ہر مرتبہ آپ ہی کو ان ٹکڑوں کو سمیٹتے ہوئے دیکھا ہے مالک۔ اے اللہ، اب دل کے ٹکڑوں کو کون سمیٹے گا اللہ؟ مخلوق کے ڈھکے کھائے تو آپ نے اپنے دامن میں لے لیا، لوگوں کے ڈھکوں میں ہمیں گرنے نہیں دیا۔ اگر آپ چھوڑ دیں تو نہ معلوم کتنی مرتبہ گریں گے مولا۔ جیسے گھونسلے میں چڑیا اپنے بچے کو سمیٹ لیتی ہے، اس ماں کی ممتا کیسی کہ چیل کی ہمت نہیں ہوتی اس ماں کے پروں کو دھکا دے کر اس کے بچے کو نوچ لے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رحمت خاصہ سے ہم ہٹ جائیں، ورنہ اس کی حالت تو ایسی ہوگی مالک جیسے اس بچے کی کہ اس کی ماں تنہا چھوڑ کر گزر گئی، تنہا چھوڑ کر اڑ گئی، سب کی نظریں اس بچے پر، چیل کی نظریں بھی اس بچے پر۔ یا ارحم الراحمین ارحم، یا الہی رحم کریے اللہ اس امت پر، ہائے اللہ رحم فرمائیے امت پر۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو ہمارے لیے بہائے ہم نے قدر نہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی، نہ ان کے جسم کے خون کے ان قطرات کی۔ اے اللہ، ان کا آنگن اجڑتا رہا، ہم دگا کرتے رہے، آج یہ دین کی کھیتی اجڑ رہی ہے۔ آج باطل والوں نے دین کو ڈھایا مگر ہم حق والوں نے بھی اس کی حفاظت نہ کی جس طرح اس کی حفاظت کا حق تھا۔ اس لیے مولا، باطل والوں سے آج ہم حق والے زیادہ قصوروار ہیں اللہ۔ ہم کیا کریں مولا؟ ہم تمنا کرتے ہیں اس دور کی جس دور سے ہم بہت دور آ چکے مولا۔ ارحم یا الہی ارحم، یا اللہ پھر بھی ہم آپ ہی کو پکاریں گے۔ اے اللہ، ہم اپنی بے وفائی کے ساتھ، اپنے مجرم ہونے کے اقرار کے ساتھ ہی صحیح ہم آپ کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں رکھتے، مگر دور سے صحیح ہم آپ ہی کو پکاریں گے۔ ہمارے پاس کوئی اور ماں نہیں ہے اس بچے کی طرح مالک، ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، ہم سچ کہتے ہیں اللہ، ہماری بات کا یقین کریے مولا، ہمارا صرف آپ ہی تو ہے مالک۔ ہماری پیشانی نے آپ کے در کے سجدے کے سوا کسی اور کا سجدہ گوارا نہ کیا مالک۔
ہم اپنے ایمان میں جھوٹے ہی صحیح، ہم اپنے ارادوں میں کھوٹے ہی صحیح، مگر پھر بھی ہم آپ ہی کا نام لیتے اللہ۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے مولا، ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ، ہم رحمت کے عشرے میں آپ سے لینے والے نہ بنے، ہمیں معاف کر دیجئے اللہ۔ یا اللہ دیکھیے نا، رحمت کا عشرہ جا رہا ہے، پتہ نہیں اگلی سانس ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، جسم کے ٹکڑوں سے اس عشرے کا خمیازہ نہیں ادا ہو سکتا مالک۔ اے اللہ ہماری نظروں میں ہماری خطائیں اور گناہ بڑھ گئے ہیں مالک، مگر اللہ آپ نے ہی فرمایا میرے بندو تمہارے گناہ میری رحمت سے بڑے نہیں۔ سو اللہ اپنی وسعت رحمت کی چادر میں ہم بندوں کو سمیٹ لیجیے نا اللہ۔ اے اللہ اے اللہ کہہ دیجیے نا کہ میرے بندوں میں نے تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ اے اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں مالک، اے اللہ ہمیں یقین دلا دیجیے اپنے پیار کا، ہمیں یقین دلا دیجیے، ہماری نظروں میں ہماری خطائیں بڑھتی چلی گئی مولا، بچا لیجیے ہمیں مولا۔ اے اللہ ورنہ ہماری ہلاکت کے سوا کچھ نہیں اللہ۔ ہم آپ سے رحمت خاصہ کے عشرے میں کتنے دور ہو چکے اللہ، اس عشرے میں بھی ہم نے آپ سے قربت نہ پائی کہ ہم رب سے دور ہو گئے اللہ۔ اے دوست بڑی دوستی نبھائی ہے، ساری زندگی بڑی دوستی نبھائی ہے، بچپن میں جوانی میں، اب زندگی کے وہ اوقات جس میں سانسیں جا رہی ہے، ایسے وقت میں آپ کیسے رخ موڑ سکتے ہیں، آپ کیسے چہرہ پھیر سکتے ہیں؟ آخری سانسیں ہیں، نبھا لیجئے مولا، اپنی دوستی نبھا لیجئے، اے ہمارے دوست اپنی دوستی نبھا لیجئے۔ ہم بڑے پریشان ہیں، جب کسی کا دوست پریشان ہو تو اس کا دوست اس کے کام آتا ہے، ہم جھوٹے ہی صحیح آپ تو سچے ہیں اللہ۔ اے سچے دوست کا ساتھ دے دیجئے، اس وقت ہم بڑے غم میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم کی دہانے پہ کھڑی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں ہم پر ہے، انہیں بچا لو، ان کا کچھ کرو، نبی کی نگاہیں ہم پر پڑی ہے، ہم خود کو نہیں بچا سکتے تو اتنی ساری زندگیوں کو کیسے بچائیں گے اللہ؟ اے اللہ رحم فرمائیے، رحمت خاصہ میں اپنی خاص نوازش عطا فرمائیے۔ اے خاص دوست اس عشرے میں اپنے خاص دوستوں کو نواز رہے، اگرچہ ہم عام سے ہی، ہم تو آپ کو اپنا خاص سمجھتے ہیں نا اللہ، ہمارے دل میں آپ جیسا خاص کوئی نہیں ہے مالک۔ اے میرے خاص دوست، اے سچے دوست، اپنی دوستی کو نبھا کر بتا دیجئے، اس رحمت خاصہ میں بتا دیجئے۔ یا اللہ ایسا لگتا ہے کہ نفس، شیطان اور دنیا کی بیڑیوں نے جکڑ لیا اللہ، ان بیڑیوں کو توڑ دیجئے نا اللہ، ہم آپ کے قدموں میں گرے اور آپ سے ایسا لپٹے کہ یہاں تک کہ آپ کو منا لیں۔ اے دوست، اے واحد رب، اے جل، اے ذوالجلال والاکرام، مولا کریم، جب بندے کا دل دکھتا ہے تو آپ پاس آتے ہیں، مگر جب آپ، اے اللہ، جب ہمارا دل پھٹتا ہے تو آپ کہاں ہوتے ہیں مولا؟ اے اللہ ہمارے قلوب پھٹنے کو اللہ اب تو آ جائیے۔ اے اللہ ہم سب بیٹھ کر آپ کے دین پر نوحہ کریں گے، ہمیں دین کی محنت کرنی نہیں آئی، دین کو زندہ کرنا نہیں آیا، ایمان بنانا نہیں آیا، آپ کو راضی کرنا نہیں آیا۔ اے اللہ بہت بدتر حال پر پہنچ چکے ہیں مالک، رحم فرمائیے اللہ۔ یا اللہ رحمت کا عشرہ ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رحمت للعالمین بنایا مالک۔ اے رحمت للعالمین بنانے والے، اے رب رحمت کے عشرے میں خاص رحمت کی بارش برسانے والے رب، چاروں طرف باطل کی طاقتیں منہ کھول کر کھڑی ہیں، ہم تو سوگ منانے والے ہیں، ہم عید کی خوشیاں کیسے منائیں، ہمیں عید کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ملاقات کا وقت تھا، اور جب اس دنیا فانی سے جدا ہو کر آپ سے مل رہے تھے اور آپ سے کہا تھا کہ اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو آپ نے کہا میں تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اے حبیب غم نہ کرو، تمہاری امت کے ساتھ ہم ہیں۔ سو اللہ ہم تو آپ ہی کو ڈھونڈیں گے نا، ہم تو آپ ہی کو پکاریں گے نا، ہم نے نبی کی شفقت بھی نہیں دیکھی مولا،
آپ کو تو باپ کی شفقت بھی لٹانی ہے، ماں کی بھی، جیسے جب باپ ہوتے ہیں تو ماں اتنا پیار نہیں کرتی، لیکن جب باپ نہیں ہوتے تو ماں اپنے بچے کو ماں کا بھی پیار دیتی ہے اور باپ کا بھی۔ تو پھر اے اللہ اس رحمت خاصہ میں محرومی کیسی میرے مالک، اے اللہ رحمت خاصہ کے عشرے میں رحمت کی ہوا چلا دیجئے نا اللہ۔ ہم اپنے آپ سے ہار چکے ہیں اللہ، ہم ٹوٹ چکے ہیں اللہ، اگر آپ نے نہ سمیٹا تو دل کے ساتھ جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے میرے مالک۔ اے اللہ ہم دیوانوں کی طرح پھرتے رہیں گے، اے اللہ رحم فرمائیے، کوئی پاسبان نہیں ہے، راہبر رہزن بن گئے اللہ، اپنے دل کا حال کسے سنائے، دل کے ٹکڑے کسے دکھائے، جب آپ بھی نہ دیکھیں گے تو پھر ہم تنہا رہ گئے نا مالک، ہمارے نبی بھی نہیں رہے، ایسا جیسے کہ بچے کی ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو۔ اے مولا سب سے زیادہ رحم آپ ہی کو تو آتا ہوگا نا، اے اللہ زانیہ عورت جس نے کتے پہ ترس کھایا تو آپ کو اس عورت پر رحم آ گیا، ایک کتے جیسے جانور پر رحم کرنے والے ہم انسانوں پر بھی رحم فرمائیے، اس امت پر رحم فرمائیے، رحمت خاصہ میں آپ کی خاص رحمت متوجہ ہے اور ہم محروم رہ جائے۔ اے بے وفاؤں کو نوازتے اللہ، اے اللہ بے وفاؤں کو نوازتے ہیں، گناہوں کو نبھاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت خاصہ آئی ہو اور اس کے قطرات سے یہ امت محروم رہ جائے۔ اے اللہ بندے بن کر نہیں آئے، ہم نے بندگی کا کوئی حق ہی نہیں ادا کیا، پورا سال ہم نے بندے بن کر بندوں کا حق ادا نہیں کیا، بندگی کی کوئی شکل ہی نہیں رہی، ہماری جھولی خالی ہے، دیکھیے نا مولا، رحمت خاصہ کا شرح جا رہا ہے، ہماری جھولی خالی ہے، اے سخی ہمیں رسوا نہ فرمائیے مالک۔ اے اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ نے بخش دیا، اے بخشش اے اللہ میں ایک کی بخشش لے کے کیا کروں گی اللہ، ماں کا بچہ اگر آگ سے باہر آ جائے ایک بچہ لیکن باقی چل رہا ہو نا تو ہم اکیلے کی بخشش لے کے کیا کریں گے اللہ، ہمارے نبی کی ساری امت کو بخش دیجئے۔ اے اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، آپ کو رمضان کا واسطہ، روزے کے بعد آنے والی عید کے دن کا واسطہ، عید کی تکبیر کا واسطہ، مسلمانوں کے نئے جوڑے کا واسطہ، اے اللہ مسلمانوں کے عید کے دن کی خوشیوں کا واسطہ، اے اللہ بھکاریوں کی جھولی میں بھیک ڈال دیجئے نا، اپنی دوستی کو نبھا کر بتا دیجئے۔ اے اللہ آپ کو واسطہ ہماری بے وفائی کا، آپ کو واسطہ اے اللہ آپ کی وفا کا واسطہ، ہم بے وفائی میں اتنے سچے نہیں جتنے آپ اپنی وفا میں سچے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم اپنی بے وفائی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، صحابہ کرام جیسی نیکیوں کا واسطہ نہیں، ہمارے پاس ان جیسی نیکیاں نہیں ہیں، صحابہ اعلی ایمان والے تھے۔ اللہ دیکھیے نا کتنا عرصہ گزر چکا اس دور سے جس دور میں نبی اور صحابہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ارحم الراحمین ارحم یا الہی، اے اللہ آج امت مسلمہ کا کافر مسلمان کافر بنا ہوا ہے، چور بنا، زانی بن گیا، شرابی بن گیا، اے اللہ امت کے ہر بدکار پر رحم فرمائیے، امت کے نیکوکار پر بھی رحم فرمائیے نا، امت کے جو فرد عذاب میں مبتلا ہے مولا ان پر بھی رحم کی بارش فرمائیے، اپنی رحمت کی بارش فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، شدت سے مولا، موت تک اور موت کے بعد بھی مولا ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم سے پوچھئے ہم آپ کو کیسے بھلائیں، اے پیارے اللہ ایک نظر دیکھیے نا مولا، اے اللہ اتنے روٹھے ہیں کہ کبھی نہ مانیں گے، اے اللہ اتنے ناراض ہے کہ اب کبھی نہیں مانیں گے، کیا ناراض ہو کر روٹھنے کی قسم کھا لیے؟ ایک نظر دیکھیے تو مولا، ہم بھکاریوں کی پکار سن لیجئے، ہماری یہ صدا آپ تک نہ پہنچی تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ آپ تک پہنچ گئی تو پورے عالم میں پہنچا دینا، اے اللہ ہمارے آنسو آپ تک نہ پہنچے تو کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہمارے آنسو کو قبول کر لیجئے، کھوٹے جھوٹے ہی صحیح، آپ ہی سچے خدا ہے، ہم کہاں سچے ہیں مولا، ہم سچے نہیں ہو سکتے جب تک آپ ہمیں سچا نہ بنا دے۔ اے ارحم الراحمین رب، یا اللہ اے اللہ، اے کافروں کے دلوں کو بدل کر ایمان کے نور کو داخل کرنے والے اللہ،
اے اندھیریوں کو پھاڑ کر نور کی کرنوں کو نکالنے والے اللہ، ہمارے دل کی تاریکیوں کو پھاڑ دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو نور ایمانی سے روشن کر دیجئے، ہماری بے حیائی اور بے وفائی کے پردوں کو پھاڑ دیجئے اللہ، جتنے بے حیا اور بے وفا ہے اے اللہ ان کے قلوب کو روشن کر دیجئے، اے اللہ ہمارے قلوب کو بدل دیجئے، ہمارے قلوب کو آپ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ دور حاضر میں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ جو ہماری دعاؤں کو سنے، کوئی مجیب نہیں ہے اللہ، جب آپ ہی مجیب ہے ہمیں اس کا یقین ہے، تو کرم کے فیصلے فرمائیے نا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ دیکھیے آخری اشرا چل رہا ہے، آخر وقت ہے، آخر گھڑی ہے مولا، بس آخری دن ہے اللہ، رخصت ہو رہا ہے، جاتے وقت مہمان بھی کچھ کہتا ہے، کچھ مانگتا ہے تو دے دیا جاتا ہے، اے اللہ آپ کی رحمت کے اشرے کو ہم پر بھی ترس آ رہا ہے اللہ، اے اللہ دیکھیے نا آپ کا شرح رحمت اللہ سے مانگے، اے اللہ اس پر رحم فرمائیے، ارحم یا الہی، ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، آنسو بھی جھوٹے اللہ، ہمارے بول بھی جھوٹے، آپ اپنی سچائی پر ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی صداقت پر اللہ قبول فرما لیجئے، صرف آپ ہی کے واسطے آپ سے مانگتے ہیں، ہم آپ کو کیا دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولا، اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو، ہم تمام کی قلوب کی دعاؤں کو عافیت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے حق میں، ہر زندہ مردہ حاضر غائب کے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ تمام دعاؤں کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے انبیاء نے، اصحاب نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہر زمانے کے آپ کے محبوب بندوں نے، صالحین نے جو دعائیں مانگی آپ سے رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالے میں، خوشی و غم میں، ہے اللہ بے قراری اور اضطرابی کے دل کے ساتھ، ہے اللہ ہر حال میں جو انہوں نے مانگا زندہ اور مردے کو اس میں شامل فرما لیجئے، ان تمام دعاؤں میں امت مسلمہ کا حصہ عطا فرمائیے، اے اللہ ان کے قلوب کے نور سے ہمارے بھی دل روشن کر دیجئے نا اللہ، جتنی دعائیں مانگی ہے جو مانگنے سے رہی اسے بھی عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجئے اللہ، اللہ ہم سب کو اپنا عزیز بنا لیجئے، اپنا دوست بنا لیجئے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، امت کو دین پر استقامت فرمائیے، استقامت والی ہدایت عطا فرمائیے، اپنی رضا کے ساتھ روز محشر میں ملاقات نصیب فرمائیے اور فردوس میں اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرمائیے، جتنے لوگ دعاؤں کو سن رہے ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ دعاؤں میں اٹھے اللہ ساروں کی اللہ جائز مقاصد کو عافیت کے ساتھ پورا فرما لیجئے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔